بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے دانش قدر کی اس محفل کا رینے ڈیکارٹ اور اس کا فلسفہ. تو اس کے لیے ہم 3 مرحلوں میں بات کریں گے. پہلا مرحلہ جس میں رینے ڈیکارٹ کا تعارف اور اس کے دور کی بات ہوگی. دوسرے مرحلے میں اس کا جو جنرل فلسفہ ہے، کارٹیسیزم ہے یا ایگوسم ہے، اس پر ہم بات کریں گے. اور تیسرے مرحلے میں ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو خاص فلسفیانہ نقطہ ہے ڈوئلزم کا، وہ کیا چیز ہے. ہم اسے کوشش کریں گے کہ ہم اسے سمجھیں اور اس پر بات کریں. رینے ڈیکارٹ کا دور یہ 1596 میں پیدا ہوا اور اس دور کو ہم کہتے ہیں رینیسنس کا دور ہے، نشاط ثانیہ کا دور ہے. چرچ اپنی قوت آہستہ آہستہ کھو رہا تھا. وہ جو صدیوں سے ایک جمود طاری تھا وہ ٹوٹ رہا تھا، برف پگھل رہی تھی. اور اس کا بانی، اس رینیسنس کے دور کا، اس نشاط ثانیہ کا آغاز کرنے والا یہی رینے ڈیکارٹ ہے. یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر فرقہ وارانہ جنگیں اپنے پورے عروج پر تھی. پروٹیسٹنٹ جرمنی، پروٹیسٹنٹ ڈنمارک، سویڈن، ناروے اور کیتھولک آسٹریا، کیتھولک فرانس، کیتھولک اسپین ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھے اور یہ تقریباً سیمی ورلڈ وار کا سما تھا. اس جنگ میں جرمنی کی 33% آبادی کا قتل ہوا ہے. یہ فرقہ وارانہ جو جنگیں ہیں وہ اپنے پورے عروج پر تھی. لیکن ظاہر ہے کہ جب کسی چیز کا عروج ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا زوال بھی ہوتا ہے. اسی دور کے اندر جب گلیلیو نے جیو سینٹرک سے ہٹ کر ہیلو سینٹرک کی بات کی، اور چونکہ جیو سینٹرک کا فلسفہ مذہب دے رہا تھا، بائبل دے رہی تھی، تو اس کے خلاف بڑا پروٹیسٹ ہوا، بڑا اس کے خلاف جو ہے نا ریاست حرکت میں آ گئی، اسٹیبلشمنٹ حرکت میں آ گئی، اور آخر کار گلیلیو کو معافی مانگنا پڑی. لیکن اس نے چرچ سے نکلتے ہوئے ایک بات کہی تھی کہ میں اگر نہ بھی کہوں تب بھی زمین تو گھومتی رہے گی. اور پھر وہ زمین نے جو گھومنا شروع کیا تو پورا یورپ جو ہے اس کی زد میں آیا، پورا ویسٹ اس کی زد میں آیا اور ایک نشاط ثانیہ کے دور کا آغاز ہو گیا. ویسٹ فیلین ٹریٹی 1648 میں ہوتا ہے اور اس کے بعد ریاستوں نے جو یورپ کے اندر جو نامینیٹڈ ریاستیں تھیں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم آئندہ کوئی جنگ بھی مذہب کے نام پر نہیں لڑیں گے. اب ہم حقائق کی بنیاد پر فلسفے کو کھوجیں گے، ہم سائنس کو کھوجیں گے، چیزوں کی حقیقتوں سے آگاہ ہوں گے. اس کا بانی رینے ڈیکارٹ ہے. جب فرانس سے وہ اس کو نکالا گیا اور وہ ہالینڈ کے اندر جا کے اس نے رہائش اختیار کی، تو وہاں پہ گلیلیو والے واقعے کے اوپر اس نے مضامین لکھنا شروع کیے. ہالینڈ تھوڑی سی لبرل ریاست تھی، انہوں نے اس کو اجازت دے رکھی تھی، تو ان کے مضامین نے دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا. کیونکہ اس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ مذہب جو کچھ کہہ رہا تھا کہ کچھ چیزیں طے ہیں اور کچھ چیزیں حقیقت ہیں، رینے ڈیکارٹ نے کہا کہ کوئی چیز بھی حقیقت نہیں ہے. اور سب سے پہلے میرا اپنا وجود، میں خود، میں بھی اس بات کا محتاج ہوں کہ اس بات کا ثبوت دیا جائے کہ میں بھی موجود ہوں. یہ رینے ڈیکارٹ کا جو فلسفہ ہے کہ ہر چیز کے اوپر شک کرو، اسی سے جدید سائنس کی بنیاد رکھی گئی ہے. کہ جو چیزیں تاریخ میں
جو چیزیں مذہبی کتابوں میں اور جو چیزیں معاشرے کے اندر ایک حقیقت کے طور پر جانی جاتی ہیں، اس نے کہا کہ یہ سب اوہام ہیں، توہم ہیں، ہمیں اس بات کو پہلے پروو کرنا پڑے گا کہ یہ چیزیں حقیقت ہیں۔ ہالینڈ کے بعد سویڈن کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کے ٹیوٹر کے طور پر انتخاب کیا رینے ڈیکارٹ کا، اور رینے ڈیکارٹ وہاں سے سویڈن منتقل ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصے میں یہ جو ہے نمونیا کا شکار ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کی وہیں اسی نمونیا سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ لیکن وہ ایک روشنی جو ہے وہ ایک شمع جلا گئے، جس کے اوپر بعد میں اسپائنوزا نے، لیبنس نے اور دوسرے جو فلسفی ہیں انہوں نے اس پر کام کرنا شروع کیا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رینے ڈیکارٹ نے ایک نئے دور کا آغاز کیا، اور آج یورپ جو فلسفیانہ نقطہ نظر سے دیکھا جائے یا مادی ترقی کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے، سائنسی ترقی کے نقطہ نظر سے، تو اس کی بنیاد رینے ڈیکارٹ نے رکھی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ رینے ڈیکارٹ کا فلسفہ ہے کیا۔ تو جیسے میں نے پہلے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ رینے ڈیکارٹ نے اپنے فلسفے کی بنیاد شک پر رکھی ہے۔ اس نے کہا کہ جو چیزیں طے شدہ گنی جا رہی ہیں اس کو ہم آج سے اوہام مانتے ہیں، یہ توہم ہے، ہمیں یہ پروو کرنا پڑے گا کہ یہ چیزیں سچ ہیں بھی یا نہیں۔ تو انسان کے لیے سب سے پہلا جو تعارف ہوتا ہے وہ تو اس کا اپنا وجود ہی ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ شک کرتا ہوں کہ میں ہوں، اور میں بھی اپنے وجود کے ثبوت کے لیے میں محتاج ہوں اس بات کا کہ میں اسے ثابت کروں۔ اس ڈاؤٹ سے، کیونکہ جو چیزیں ٹروتھ ہے وہ سیلف ایویڈنٹ ہوتی ہیں، وہ انہوں نے اپنی گواہی خود دینا ہوتی ہے، تو اس گواہی کے بعد ہم جو ہے، مسئلہ یہ ہے کہ حواس کی بنیاد پر ہم جو چیزیں، حواس کی بنیاد پر جو چیزیں ہم طے شدہ سمجھتے ہیں، تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حواس انسان کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں۔ یہ معراج کی مثال لے لیں آپ، جو سراب کہلاتا ہے، صحرا میں آپ دیکھتے ہیں کہ دور پانی ہے، یہ پانی نہیں ہوتا۔ ایک ہاتھ آپ گرم پانی میں رکھتے ہیں، ایک ہاتھ ٹھنڈے پانی میں رکھتے ہیں، اور اس کے بعد دونوں نیم گرم پانی میں رکھتے ہیں، تو آپ کو ایک ہاتھ کو وہ چیز ٹھنڈی لگ رہی ہوتی ہے، وہی پانی، اور وہی پانی جو ہے دوسرے ہاتھ کو گرم لگ رہا ہوتا ہے، تو آپ کے حواس کو دھوکہ کھا گئے۔ کان ہمارے دھوکہ کھاتے ہیں، ٹیسٹ ہمارا دھوکہ کھاتا ہے، تو ہم ان کی بنیاد پر ہم اس کو ایک ایویڈنس مان تو سکتے ہیں، لیکن اس کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعی حقیقت ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ حقیقت کیا ہے، اور کون سی چیز ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی حقیقت ہے۔ تو سب سے پہلے رینے ڈیکارٹ نے اپنے اوپر یہ بات شروع کی کہ میں ہوں یا نہیں ہوں۔ اسے اگر پیچھے ماضی میں چلے جائیں آپ، تو پلیٹو جو ہے وہ یہ بات کرتا ہے۔ پلیٹو کا جو گریک فلسفی ہے اس کے اندر یہ بہت بڑا نام ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا ساری کی ساری ایک دھوکہ ہے، ایک کاپی، حقیقت کی ایک کاپی ہے، اور اس کی کاپی یہاں رکھی گئی ہے۔ کچھ اس طرح آپ اس کو سمجھ لیں کہ جیسے آج کل آنکھوں پر چڑھانے والے بڑے بڑے وہ سکرینیں آ گئی ہیں، وہ انسان جو ہے اس کی آنکھوں پر چڑھا دیتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی فلم چلتی ہے، اور انسان کو چونکہ آس پاس سے کچھ نظر نہیں آتا، تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آگے جو کچھ میرے سامنے ہے وہ یہی ہو رہا ہے۔ اسی بات کو آج جو ایسٹرونومیکل سائنس ہے وہ بھی اس بات پر غور کر رہی ہے کہ کیا ہم یہ جو ستارے، یہ بلیک ہول، یہ گلیکسیز، یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، تو یہ کیا واقعی حقیقت ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ہماری آنکھوں پر ایک فلم جو ہے وہ چڑھا دی گئی ہو اور ہم کوئی اور چیز محسوس نہ کر سکتے ہو۔
ایک بچوں کا کھیل ہوتا ہے، بچوں کی ایک وہ اس کو 3D کہتے ہیں. میں نے اپنے بچوں سے سنا کہ وہ ایک کمرہ اور اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک کرسی پر اس کو بٹھا دیتے ہیں اور سامنے اس کے آنکھوں پر وہی چڑھا دیتے ہیں، تو اس کے اندر ایک ٹرین سی چلتی ہے. فرض کر لیں ایک ٹرین چل رہی ہے اور وہ آگے جا رہی ہے، تو اس کے بعد آگے پہاڑ آ جاتا ہے، اس نے ایک دم مڑنا ہوتا ہے. اس کے بعد کہیں جمپ آ جاتے ہیں، تو جب وہ جمپ لگتا ہے ٹرین کو جو کہ تصویر ہوتی ہے، تو اس وقت اس کی کرسی جو ہے وہ ہلائی جاتی ہے نیچے سے، اس کے ساتھ سینس بھی کریٹ کیا جاتا ہے. تو اسے یہ لگتا ہے کہ واقعی اب جو ہے نا اس سے خوف سے وہ چیخیں بھی مارنے لگتے ہیں. تو سائنسدانوں فلاسفہ نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے. اس کا پہلا شک جو ہے وہ پلیٹو نے کیا کہ یہ دنیا جو ہے ایک کاپی ہے جس کی یہ کاپی بنائی گئی ہے. پھر ڈاؤٹ جو ہے وہ رینے ڈیکارٹ نے کیا. اسے کہا کہ میں ہوں. اب اس نے پہلا شک جب اپنے اوپر کیا تو اس میں ایک اس کا فلسفیانہ سا جواب ہے. اس نے کہا کہ چونکہ میں شک کر رہا ہوں اس لیے میں شک ایک سوچ کے تحت کر رہا ہوں، تو جب میں سوچ رہا ہوں تو پھر میں ہوں. اس کو فرینچ میں کہتے ہیں کوگیٹو ایرگو سم، اور اگر انگلش میں دہرائے تو اس کے مطلب اس کا مشہور فقرہ ہے آئی تھنک دیئرفور آئی ایم. چونکہ میں سوچ رہا ہوں اس لیے میں ہوں. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ میں ہوں تو شک کر رہا ہوں، میں ہوں تو سوچ رہا ہوں. لہذا یہ تو پہلا ثبوت میرے اپنے وجود کا ہوا. لیکن اس کے بعد مجھے کائنات کی حقیقتوں کو بھی سمجھنا ہے، اس کا ادراک بھی کرنا ہے. یہاں سے اس کا ایک خاص فلسفہ جو ہے وہ وجود میں آیا جس کو ڈیولزم کہتے ہیں. یہ جو ہمارا آخری مرحلہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیولزم ہے وہ کیا ہے. ڈیولزم رینے ڈیکارٹ کے مطابق انسان فرد دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے. ایک مائنڈ جو آؤٹ سائڈ دا باڈی ہے، اور ایک اس کی باڈی ہے. مائنڈ کو وہ کہتا ہے یہ حقیقت ہے، اور باڈی کو کہتا ہے کہ یہ ایکسٹینشن ہے. ایکسٹینشن اس چیز کو کہتے ہیں جو والیوم آکوپائی کرتی ہے، اس کا اسپیس کے اندر کوئی والیوم ہوتا ہے، کوئی اس کا وجود ہوتا ہے، مادی وجود ہوتا ہے. لیکن مائنڈ جو ہے، یہاں میں بات پوری کلیئر کر دوں، یہ برین مائنڈ نہیں ہے. رینے ڈیکارٹ کے مطابق برین مائنڈ نہیں ہے، بلکہ مائنڈ آؤٹ سائڈ دا باڈی ہے. اور انسان کی دو حقیقتیں ہیں، ایک اس کا مائنڈ اور ایک اس کی باڈی. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کی اصل شخصیت اس کا مائنڈ ہے. وہ سوچتا ہے، اس کے اندر تخیل ہوتا ہے، اس کے اندر کئی قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، جس کو اس نے 3 کیٹیگریز کے اندر جو ہے وہ ناپا. وہ کہتا ہے کہ مائنڈ کے اندر پیدائشی طور پر کچھ خیالات اس کے اندر رکھے گئے ہیں. جب یہ مائنڈ بنایا گیا ہے، کسی نے بنایا ہے، تو اس کے اندر یہ خیال موجود ہے. اس کو وہ کہتا ہے انیٹ. یہ انیٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں، یہ پہلے سے اس کے اندر موجود ہیں. اس کی مثال وہ یہ دے رہا ہے کہ لامحدود گاڈ جو انفینٹ، اور انسان ہر چیز کے اندر محدود ہے. اس کا فاصلہ، اس کا دیکھنا، اس کا چھونا، اس کا ادراک کرنا، اس کی عقل، یہ تمام چیزیں محدود ہیں. پھر اس فینٹ کے اندر ایک انفینٹ کا خیال ممکن نہیں ہے اگر یہ خیال کسی نے اس کے اندر پہلے سے ہی نہ رکھا. تو اس کے خیال میں گاڈ جو ہے، یا ریاضیاتی حقیقتیں جو ہوتی ہیں،
یا زمان و مکان جو ہے یہ اس کا انیٹ آئیڈیاز ہے، یہ کسی نے پیدا نہیں کیے بلکہ اس کے اندر پہلے سے موجود تھے۔ دوسرا جو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ ایڈونچیس ہوتے ہیں۔ ایڈونچیس وہ آئیڈیاز ہیں جو ہمارے حواس سے ہمارے پاس آتے ہیں۔ میں کسی پہاڑ کو دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہ پہاڑ ہے، میں کسی میٹل کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ سونا ہے، یہ لوہا ہے، یہ ایلومینیم ہے، یا کسی اور میٹر کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ایڈونچیس ہوتے ہیں جو ہم سیکھتے ہیں اس حقائق کو۔ اور ایک قسم کے آئیڈیاز وہ ہوتے ہیں جس کو ہم فکشیس کہتے ہیں، یہ رینے ڈیکارٹ اس کو فکشیس آئیڈیاز کہہ رہا ہے۔ فکشیس آئیڈیاز میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دو چیزوں کو ملا کے ہم بناتے ہیں۔ مثلا ہم کوئی گولڈن ماؤنٹین بناتے ہیں، ہمارے ذہن میں ایک گولڈن ماؤنٹین کا کنسیپٹ آتا ہے، تو دراصل یہ گولڈن ماؤنٹین کا کنسیپٹ ہمارے پاس پہلے نہیں تھا، لیکن جب ہم نے ماؤنٹین کو اور گولڈ کو علیحدہ علیحدہ دیکھ لیا تو ہم نے اس کو ملا کے دیکھا کہ یہ یہ فکشس ہمارے پاس آیا کہ یہ گولڈن ماؤنٹین ہے۔ تو ان تین قسم کے آئیڈیاز کے مطابق اس نے کہا کہ مائنڈ جو ہے اس کے اندر یہ تینوں قسم کے آئیڈیاز آتے ہیں جو انیٹ بھی ہوتے ہیں، اور یہ تو باڈی جو ہے وہ مٹیریل ہے، وہ ایکسٹینشن ہے، اور مائنڈ جو ہے وہ اس کا اوریجن ہے۔ ان دونوں کے انٹریکشن سے انسان کے اندر جو ہے نا وہ خیالات اور آئیڈیاز پیدا ہوتے ہیں، ان دونوں کا انٹریکشن ہوتا ہے، ایک مقام ہے جس کے اوپر دونوں کا انٹریکشن ہوتا ہے۔ اس کو اس نے مثال دی کہ جو یہ دونوں چیزیں ہیں اس کے پیچھے کون سی ہستی ہے، تو رینے ڈیکارٹ کے مطابق اس کے پیچھے ایک خدا ہے، اور خدا کا تصور جو ہمارے اندر انیٹ اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں تخلیق کیا اور ہمارے مائنڈ کو بھی بنایا اور ہمارے جسم کو بھی بنایا، تو یہ انیٹ ہے گاڈ کا تصور جو ہے۔ ایک نقطہ جس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا، جس کا جواب بعد میں اسپائنوزا نے دیا، وہ یہ تھا کہ جب مائنڈ غیر مادی ہے، نان مٹیریل ہے، اور جسم جو ہے وہ مادی ہے، تو ان کا انٹریکشن کہاں ہوتا ہے؟ یہ میں اپنے پروگرام کے آخری حصے میں، کیونکہ یہاں پہ ہم کسی بھی فلسفے کو جب جائزہ لیتے ہیں، جب ہم نے اس کے ڈیولیزم کا جائزہ لیا، جب ہم نے یہ دیکھا کہ ایک مادی وجود ہے اور ایک جو ہے نا غیر مادی ہے، تو اسی سے سائنس کے آئیڈیاز آگے نکلے کہ ہم جو رینے ڈیکارٹ ہے وہ ہمارے سائنسدانوں کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے مٹیریل کے اوپر کام کرنا ہے تو پھر آپ ان حقائق کو اور ان فارمولوں کو لیں جو میٹر کے اوپر اپلائی ہو سکتے ہیں۔ تو بہت دیر سے، چونکہ آپ اگر ہمارے الکیمی کو دیکھیں دور کو، تو الکندی سے لے کر جو ہمارے فلاسفہ ہیں فارابی وغیرہ، غزالی وغیرہ، تو یہ سارے ان دونوں چیزوں کو مکس کر رہے تھے۔ روح کے بارے میں ایسے تجربات کیے جا رہے تھے کہ جی اچھا، جب روح جسم میں تھی تو وزن کر کے دیکھا، بعد میں بندہ مر گیا، اس کی روح نکل گئی تو ہم نے وزن کیا، اور کچھ آئیڈیاز اس طرح کے لیے گئے کہ جی اس سے وزن کم ہو گیا، تو اتنا وزن کم ہے۔ یہ کافی عرصہ تک یہ رینے ڈیکارٹ کے بعد بھی یہ اس طرح کے آئیڈیاز انسانوں کے درمیان گردش کرتے رہے، لیکن رینے ڈیکارٹ نے لوگوں کو یہ کلیئرلی بتا دیا کہ آپ اگر مائنڈ کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کی جواب لاجک ہوگا، آپ کو لاجک سے جواب دینا ہے۔ جس طرح اس نے کہا کہ میں چونکہ اپنے اوپر شک کر رہا ہوں تو اس کا مطلب میں ہوں، ایکوگیٹو ایرگو سم، کہ آئی ڈاؤٹ، آئی تھنک، دیر فور آئی ایم۔ یہاں سے سائنس نے ایک نئی لائن پکڑی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ فلسفیانہ بحثیں ختم ہو گئی کہ روح کیا ہوتی ہے اور خدا کا وجود کیسے ہے، کیسے ثابت کریں گے ہم اس کو۔ اس کے لیے فلسفے نے اپنی بنیادیں رکھ لی، اور اس نے کہا کہ فلسفہ لاجک کے اوپر جائے گا اور سائنس جو ہے وہ تجربات پر جائے گی، حواس پر جائے گی۔ یہ ایک
ڈویلزم جو ہے اس نے کریٹ کر دیا کہ مادہ الگ ہو گیا اور جو ہے میٹافزیکل جو ہے نا وہ چیزیں ان کی بحثیں جو ہے الگ ہو گئی. لیکن اس کے اندر یہ آخری نقطے میں آپ کے سامنے یہ رکھ دوں کہ جو ناکامی ہے یا اس سوال کا جواب رینے ڈیکارٹ نہیں دے پا رہے وہ یہ ہے کہ ایک غیر مادی مائنڈ جو ہے، ایک سول ایک باڈی کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتی ہے، کہاں سے وہ خیال جو ہے جو مائنڈ میں پیدا ہوا تھا جو غیر مادی ہے اس نے باڈی کے اندر اسے داخل کیسے کیا. چونکہ اس دور کے اندر اتنی نیورو سائنس بھی موجود نہیں تھی اور رینے ڈیکارٹ بھی اس دور کے اندر جو ہے نا زیادہ تر فلسفے کے اوپر ہی بنیاد کر رہے تھے اور وہ خود بھی ایک فلسفی ہیں، سائنسدان نہیں ہیں. تو ان کو سوچنے پر ایک ایسی چیز کے خیال آیا کہ کوئی پینل گلینڈ ہو سکتا ہے. اس نے کہا کوئی پینل گلینڈ ہے جو انسان کے دماغ میں کہیں ہوتا ہے، برین کے اندر ہوتا ہے، اور وہ پینل گلینڈ جو ہے پائنیل یا پینل وہ دراصل اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ انٹریکٹ کروائے. اسی پر جو ہے وہ کرٹیسزم ہوا، بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا. اصل میں اس کو اس سوال کا جواب دینے کا موقع بھی نہیں ملا. بڑی ارلی، بہت زیادہ عمر نہیں تھی جب ان کی ڈیتھ ہوگی. وہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ سردی لگنے کی وجہ سے نمونیا ہوا اور ان کی جو ہے نا وہ ڈیتھ ہوگی سویڈن کے اندر. تو پینل گلینڈ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ برین کا حصہ ہے. تو برین کے حصے کو مائنڈ کیسے سجیشن دیتا ہے، کہاں سے وہ اس مادی دنیا کے اندر داخل ہوتا ہے. تو اس کا جواب تو اسپائنوزا نے دیا جس کا ریشنلزم کے اوپر ان کی ایک تھیوری ہے ریشنلزم، اور اس کو مکمل کیا لیبنیز نے. لیکن بہرحال یہ فلسفانہ بحثیں ہیں. پائنیل گلینڈ جو ہے اس کی تھیوری رینے ڈیکارٹ کی بہت زیادہ کرٹیسائز کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انٹریکشن ایک غیر مادی چیز کا ایک مادی وجود کے ساتھ ہو. آئی ہوپ کہ میں آپ کو اس کے بنیادی ڈویلزم تھیوری کو کسی حد تک سمجھا سکا ہوں. بہت شکریہ.